بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفع الیدین کرنے کا حکم ہو؟ ایسی شرط ہی باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شخصیت بھی دین ہے، آپ کا فرمان بھی دین ہے، آپ کا عمل بھی دین ہے، اور آپ کے سامنے کسی صحابی کا قول و عمل جس پر آپ کی مہر ہے، خاموشی ہے، وہ بھی دین ہے۔ حکم ہو عمل مانگنا، یا عمل ہو حکم مانگنا، یا نبی علیہ السلام کا حکم و عمل آنے کے بعد کہنا صحابہ کرام کا عمل، یہ ساری شریعت سے منہ موڑنے والی شرائط ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا پھر چھوڑا نہیں ہے، صحابہ کرام نے اختیار کیا تو یہ سمجھے کہ وہ ہمیشگی کا ہے، دائمی ہے۔ مالک بن حویرث کی دو سجدوں کے درمیان رفع دین کرنے والی حدیث پر عمل کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام سے سجدوں میں رفع دین جاتے، درمیان میں اور اٹھتے، یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ان تینوں چیزوں کی نفی موجود ہے رفع الیدین والی احادیث میں، اور جن روایات سے سجدوں کی رفع دین ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا تو وہ ضعیف ہے، یا ان میں تصحیف غلطی ہے متن کی، اور یا اختصار ہے۔ اختصار کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کے لیے اٹھتے تو رفع دین کرتے، مراد سجدوں کے لیے اٹھنا یہ رکوع کے بعد اٹھنا ہے، تو صحیح اور حق بات یہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہو، یا مالک ابن حویرث کی روایت ہو، یا سیدنا انس کی روایت، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، یا سنن ابی داود کے حوالے سے، یا سنن نسائی کے حوالے سے، تو یہ روایتیں جو ہیں وہ یا تصحیف ہے اس میں، یعنی وہ متن کی غلطی، تو یا سند کا ضعف ہے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو تو اہل حدیث کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم اگر رفع دین میں دلیری سے کرتے ہیں، ثابت ہو جائے تو سجدوں میں بھی دلیری سے کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گنبد خضرا جو ہے کیا ترکوں کے دور میں بنایا گیا ہے؟ یہ گنبد جو ہے یہ بنو امیہ کے دور سے، اور پھر اس کے بعد ادوار میں پہلے لکڑی کا، پھر چونا گچ کا، اور موجودہ جو گنبد خضرا ہے یہ ترکوں کے دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کو ہٹانے کے بارے میں سوال کرنا، یہ سوال بھی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی شخصیت پوری امت کی ہے، آپ کا حجرہ پوری امت کا ہے، آپ کی نسبت ہر چیز پوری امت کی ہے، تو ایسی چیزوں سے وقت کے حکام بچتے ہیں، اختیار نہیں کرتے کہ جن میں امت کے ایمان کے لیے، اتحاد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو۔ تو بعض لوگ جو بڑی دیدہ دلیری سے اس کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ زمانی کچھ حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس دور کے حکام نے اس کو کیوں اختیار کیا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دیں گے۔ اور جو لوگ اس کی بندگی کرتے ہیں، گنبد خضرا کی بندگی کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے قبر کے اوپر تعمیر، یہ تعمیرات قبر کے اوپر نہیں ہیں، یہ تعمیرات نبی علیہ السلام کے حجرہ کے اوپر ہیں، حجرہ فاطمہ کے اوپر ہے، تو یہ ایک بڑا باریک سا فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض جو حنبلی علماء نے اس کو گرانے کی بات کی ہے، تو بھائی یہ حاکم وقت کا کام ہے،
میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ اب پاکستان میں عام کسی دربار کا جو گنبد ہے، گنبد تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اس کی دیوار نہیں گرا سکتے، اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوگا جس سے قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو جو خون ہے امت کا وہ ان فتنوں سے زیادہ محترم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اسلام کو ریاستی طور پر غلبہ عطا کرے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، روئے زمین پر توحید کا عملی غلبہ نظر آئے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ کیا احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف احادیث صحیحہ ہوتی ہیں، اور صحیح اور ضعیف اور حسن حدیث کا مطلب بتائیں؟ بھائی صحیحین قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں دو ہیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں مرفوعہ متصلہ، آپ کے اقوال اعمال وہ سب مستند ہیں اور ان میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں ان میں ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں۔ صحیح کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز منقول ہو، اور حسن جو نسبتاً صحیح سے کم درجے پر ہیں، وہ بھی ثقہ قبول کرنے والے روات، اور ضعیف کہ جس کے اندر صحیح اور حسن کی صفات جمع نہ ہو، وہ شواہد قرائن سے حسن اور صحیح بھی بن سکتی ہے، اور شواہد قرائن سے وہ موضوع مسنود جو ہے اس کا درجہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ میں نے عامت الناس کے فہم کو سامنے رکھ کے آسان تشریح کر دی ہے۔ شرح نخبۃ الفکر میں اس کی آپ کو صحیح جو اصطلاحی تعریف ہے وہ مل جائے گی۔ ما رواہ عدل تام الضبط متصل السندی غیر معلم ولا شاذ، یہ صحیح کی اصولی تعریف ہے۔ میں نے یہ بھی کر دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور حسن جو خف ضبط ہے، نسبتاً اس سے کم درجے کا حافظے والا راوی ہے۔